بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گوہر بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایئر لائنز کا ایک جہاز بوئنگ 777 کوالالمپور میں ضبط کر لیا گیا، اور وہاں پر مسافر بیٹھے ہوئے تھے جہاز میں۔ جہاز جو ہے وہ اڑان بھرنے کو تیار تھا، لیکن عین وقت پر حکام نے کہا کہ جی تہاڈا نہیں رہا جہاز، ہن تھلے اتر آؤ۔ تو مسافر بھی کافی بیچارے ذلیل و رسوا ہوئے، اور پی ائی اے نے جو کہا تھا کہ ان کی وہ کریں گے، دیکھ بھال کریں گے، وہ بھی کچھ نہیں کی۔ میں نے اس معاملے پر تھوڑی سی حیرانی تھی مجھے کہ یہ آخر جب ایک کیس چل رہا ہے لنڈن کی عدالت میں اس کمپنی کے ساتھ جس سے ہم نے یہ جہاز لیز پر لیا تھا، تو پھر یہ کوالالمپور میں جا کے انہیں کیس کرنے کی اور یک طرفہ طور پر ضبطگی کی آرڈر لینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ آتے لندن کی عدالت اعتبار نہیں، مطلب دنیا بھر میں کہا جاتا ہے کہ لندن کی جو عدالتیں ہیں وہ انصاف کرتی ہیں، اور ان کے انصاف جو ہیں وہ بڑے مشہور ہیں۔ بلکہ انصاف سے یاد آیا لندن کی عدالتوں سے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران کسی نے چرچل سے پوچھا کہ کیا ہم یہ جنگ جیت جائیں گے؟ ہٹلر تو بڑا مارتا جا رہا ہے اور آگے آتا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کیا لندن کی عدالتیں انصاف کر رہی ہیں؟ تو اس نے صحافی نے کہا جی بالکل کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا اگر وہ انصاف کر رہی ہیں تو پھر یقین رکھو کہ ہم جیت جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا کہ برطانیہ جنگ جیت گیا۔ لیکن مطلب یہ اس سے تھوڑا سا ریلیٹ ایک واقعہ یاد آ گیا، تو میں نے بتا دیا کہ لندن کی عدالتوں کا انصاف اتنا زیادہ مشہور ہے، تو پھر یہ اس کمپنی کو کیا ہوا؟ انہوں نے لندن کی عدالت اعتبار کوئی نہیں سی، یہ کوالالمپور جا بڑے اور اتھوں جا کے انہوں نے اسٹے لے لے، ضبطگی دے آرڈر لے لے۔ یہ بات میرے جو نا دماغ میں کہیں وہ فٹ نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے تھوڑی سی تحقیق کی، 2-4 فون کیے، کچھ اسلام آباد کیے، کوئی کراچی کیے، تو پھر بات یہ پتہ چلی کہ جس کمپنی سے ہم نے جہاز لیز پر لیے، 2 جہاز لیے ہوئے اس لیز پر، ایک پھڑیا گیا، ایک یہ اتھے کھلوتا ہے، تو وہ جہاز جو ہیں وہ جس کمپنی سے لیے وہ سعودیز کی کمپنی ہے، سعودی عرب کی ایک کمپنی ہے جس سے جہاز لیز پر لیے تھے۔ انہوں نے اس کی لیزنگ کے پیسے ادا کیے، وہاں پر $14 ملین کا کوئی ایشو ہے کہ جہاز 2 لیے گئے اور اس کی لیز کا معاہدہ پورا نہیں کیا جا رہا، اس کے حساب سے لیز ادا نہیں کی جا رہی، تو لندن میں انہوں نے کیس کیا ہوا ہے، پاکستان بھی وہاں پہ کیس لڑ رہا ہے اپنا۔ بہرحال یہ سعودیز کا نام آتے ہی میرا انسانہ تھوڑا سا ماتھا ٹھنکا، اور میں نے پھر تھوڑا سا اس کو پروب کیا، تو پتہ یہ چلا کہ چونکہ سعودی عرب کے حکام جو ہے ہمارے، وہ وہاں کے جو شہزادہ ہے محمد بن سلمان، وہ پاکستان کی موجودہ رجیم سے یعنی عمران خان سے بہت ناراض ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے چونکہ بندہ اقتدار میں ہو تو نشے میں ہوتا ہے، اور نشے میں ہو تو پھر بندہ خمار میں آ کے عجیب و غریب باتیں بھی کرتا ہے۔ خان صاحب کا نشہ تہر ویسے ہی بڑا مشہور ہے، وہ تلند ہی نہیں پیا، اور وہ اکثر اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک دفعہ خماری کے عالم میں خان صاحب نے یہ ٹویٹ بھی کیا تھا اور بیان بھی دیا تھا کہ ہم ایک نیا بلاک بنائیں گے، جس میں انہوں نے ملیشیا، ترکی اور ایران کو شامل کیا تھا، اور پھر اس میں انہوں نے کہا کہ جناب ہم قطر کو بھی ساتھ میں لائیں گے۔ اس طرح کر کے انہوں نے ایک بلاک بنانے کی بات کی تھی، اور پھر اس کے بعد گھوڑے دوڑا دیے گئے، سفارتکار دوڑے لگانی شروع کر دی کہ جناب ہم ایک نیا بلاک بنانے جا رہے ہیں۔ وہ جو ترکی کا بھی آپ کو یاد ہوگا، تب بڑا انہوں نے کہا تھا ارطغرل غازی والا ڈرامہ دیکھیے، اور ترکی بڑا زبردست ہے۔ ابھی بھی خان صاحب کبھی کبھی اس طرح کی ٹویٹس کرتے ہیں کہ تو بوتا خمار چڑھے نا پھر کر دینے، تو وہ اس طرح کی انہوں نے حرکتیں کی تھی۔ تو سعودیز جو ہے وہ تو ذرا سی بات کو بڑا مائنڈ کر جاتے ہیں، انہوں نے بہت زیادہ مائنڈ کیا کہ یار اسی انہوں نے سے تو پال رہے ہیں۔ پالن سے مراد ہے کہ وہ تیل بھی دیتے ہیں، امداد بھی کرتے ہیں، جب پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور آپ کو پیسے دے دیتے ہیں، یا تیل دے دیتے ہیں، یا ڈیفر پیمنٹس پر آپ کو پیسے دے دیتے ہیں، تیل دے دیتے ہیں، اور پھر آپ کے اکاؤنٹ کو بیلنس کرنے کے لیے اربوں ڈالر بھی رکھ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا یار اسی اتنا پیار کر رہے ہیں اس بندے نال، یہ پھر نفنس کسی اور پاسے جانا تھا مسئلہ کی، اس پر وہ بڑے ناراض ہو گئے تھے، اور وہ ناراضگی ان کی ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ اور یہ جو جہاز پی اے کا پکڑا گیا ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ انہوں نے اس رجیم کو یعنی عمران خان کی رجیم کو ورلڈ وائڈ ایک قسم کی جو ہے بستی پروگرام وہ کیا ہے جی، انہوں نے ان کو دنیا بھر میں ان کی تذلیل کروانے کا ایک بندوبست کیا، اور بندوبست اس طرح سے کیا کہ کوالالمپور میں انہوں نے کہا کہ یہاں پر آپ ان کی عدالت میں جائیں، اور اب ان کے آپ جو ہے وہ چیک کر لیں گے ان کے ہاتھ کتنے لمبے اور مضبوط ہیں کہ وہاں کی عدالت سے انہوں نے یک طرفہ طور پر ضبطگی کے آرڈر بھی لے لیے، وہاں سے جہاز انہوں نے ضبط بھی کروا لیا، اور یہاں سے یعنی جب جہاز یہاں سے گیا ہے کوالالمپور، تو اس وقت پاکستان کے پاس یعنی پی کے پاس 12 جہاز کھڑے تھے، لیکن وہی جہاز بھیجا گیا
خاص طور پہ جس کا معاملہ زیر سماعت تھا یا جس کے اوپر خطرہ تھا کہ لنڈن کی عدالت میں اس کا کیس چل رہا ہے، وہ بھائی کہ اور جہاز پہ دیں، یعنی یہ بھی مینیج کیا گیا کہ وہی جہاز جائے گا، یعنی 2 جہاز تھے ان میں سے کوئی ایک چلا جائے گا تو اسے جہاز نمبر لا کے انہوں نے بھیج دیا۔ یہ بھی تحقیقات جو ہیں وہ پاکستان ظاہر کر رہا ہے کہ یہ کیسے چلا گیا، لیکن وہ چلا گیا۔ تو اتنے مضبوط ہیں سعودیز کہ انہوں نے آپ کو ایک دکھایا کہ آپ کی حیثیت کیا ہے پرائم منسٹر کی۔ پاکستان سے تو وہ پیار کرتے ہی ہیں، لیکن چونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے نا، مطلب سلیکٹڈ ہے، امپوزڈ ہے، جہاں سے بھی آ گیا ہے، لیکن وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو جب جہاز پکڑا گیا تو دنیا بھر میں جو خبریں لگی ہیں، جو ہیڈ لائنز لگی ہیں، وہ یہ نہیں لگی کہ عمران خان کا جہاز پکڑا گیا، وہ لکھا گیا کہ پاکستان کی قومی ایئر لائن کا جہاز پکڑا گیا۔ تو اس سے پورے پاکستان کی ایک بدنامی ہوئی ہے اور ہماری بڑی ورلڈ وائڈ جو ہے وہ ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ سعودیز نے ان کو ایک میسیج کنوے کیا ہے اس طریقے سے، اس سے بڑا میسیج ویسے وہ ایک دفعہ کنوے کر چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں وہ گئے تھے امریکہ، اور امریکہ بہادر میں وہاں پہ جا کے ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں بھی کی تھی، اور برا کہا تھا ٹرمپ میرا بڑا یار ہے۔ اور وہ جب گئے تھے تو وہ محمد بن سلمان کے جہاز پر گئے تھے، اور محمد بن سلمان نے کہا تھا جناب میرا جہاز لے کے جاؤ۔ اب جو ایک بادشاہ کا جہاز ہوتا ہے نا، وہ بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ پورا ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ آپ ہوا میں محل اڑا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کا جہاز ہوتا ہے۔ اس جہاز میں وہ گئے اور وہاں پر جا کر جب انہوں نے کچھ حرکات ایسی کیں، کچھ ایسی ملاقاتیں کی جس سے سعودیز کو بڑا غصہ چڑھا، ناراض ہوئے۔ محمد بن سلمان نے کہا بھائی ساڈا جہاز تو تھلے اتر، انہوں نے جہاز سے اتار دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں ان کو پھر ایک اپنا جہاز منگا کر، اور اس میں جتنا وہ لاؤ لشکر سال لے کے گئے ہوئے تھے ادھے بھر کے سواریاں تو واپس آنا پڑا۔ یہ ایک ہماری پہلے آلریڈی ایک بےعزتی ہو چکی ہے، یہ پاکستان کی بےعزتی کا باعث بنتی ہیں اس طرح کی حرکتیں، جب کوئی حکمران جو ہے وہ خمار میں رہتا ہے، اور وہ خمار چاہے حوران ٹیکے دا ہوئے تے پاویں وہ اقتدار دا ہوئے، لیکن وہ خمار نہیں ہوئے، خماری جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے، خاص طور پہ ایک ایسے ملک کے حکمران کے طور پہ جو قرضوں میں ڈوبا ہو، جس میں غربت اور بے روزگاری اپنے عروج پر ہو، اور عام آدمی روٹی کھانے کے لیے چوری کرنے پر مجبور ہوا ہو۔ ایسے صورتحال میں ہمارے حکمران جو ہیں انہیں عقل کے ناخن لینے چاہیے، اور سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس صورتحال سے کیسے باہر آنا ہے۔ خان صاحب باتیں تو بہت کرتے ہیں، خان صاحب سے آپ بات کریں وہ فلسفہ چاڑنا شروع کر دیں گے اور کہیں گے دنیا میں ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، وہی قوم ترقی کرتی جو قانون پر عمل کرتی، لیکن خان صاحب خود قانون پہ عمل شمل کوئی نہیں کرتے، اور یا ان کی حکومت کم از کم قانون پہ عمل کرتی دکھائی نہیں دیتی۔ یہ صورتحال بڑی عجیب سی ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ انہوں نے ہمیں چھوٹی سی ایک ایشو کے اوپر جسے کہتے ہیں نا ٹھبی کرا کے سن لمحہ پاتا ہے ورلڈ وائڈ، اور ہماری بڑی جو سی ہے نکاتی ہوئی ہے، بڑی بےزتی ہوئی ہے۔ پاکستان کے پاس ابھی 10 طیارے ایسے ہیں جو ہم نے وہ ایک اور کمپنی سے لیز پر لیے ہوئے ہیں، اور ویسے تو ان کی لیز جاری ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پہ کوئی پھڈا نہیں ہے، لیکن جو حالات پی ایچ ای کے بن چکے ہیں اور جو پاکستان کی ادروائز اکانومی کی حالات ہیں، خدشہ یہ ہے کہ مستقبل قریب میں ان جہازوں کی لیز ادا کرنے کے پیسے شاید پی ایچ ای کے پاس نہیں رہیں گے، اور یہ نہ ہو کہ پھر وہ جہاز بھی جڑے نے وہ کسی نہ کسی ایئرپورٹ سے پھڑے جائیں۔ یہ ایک الارمنگ صورتحال ہے، مطلب جو نون لیگ کے لوگ ہیں، جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، یا جو پی ٹی آئی مخالف ایلیمنٹ ہے پاکستان میں یا پاکستان کے باہر، وہ تو بڑا خوش ہوتا ہے اس طرح کی باتوں سے، لیکن یار پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا ملک کا مسئلہ ہے۔ میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں، ہمیں چاہیے، یعنی ہمیں سے مراد ہے، میں نہیں کہ تانوں میں نچید ہے، ہمیں سے مراد ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ تھوڑے سے ہوش کے ناخن لے اور مہربانی کرے، یہ لمحیاں چھڑنی چھڑے اور کام کرے، جس کام لیے آئے نا جو وعدے کیے تھے اس پر کام کریں، کیونکہ ٹائم ان کے پاس بھی کام ہے، اور پاکستان کے حالات اور عام آدمی کے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ صورتحال تھی، میرے سامنے آئی، میں نے سوچا کہ آپ تک پہنچا دوں کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی بحالی کا معاملہ فی الحال کتے نہیں ہے، وہ مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔